مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، ہم جید ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں ایک افسوسناک کہانی، ایک افسوسناک داستان۔ اٹلی میں پاکستانی فیملی کا ایک افسوسناک انجام ہوا ہے اور اس کی اب تقریباً آخری مرحلہ جو ہے وہ بھی طے پا گیا ہے اور مکمل ہو گیا ہے۔ جی ہم بات کر رہے ہیں یہ 30 اپریل 2021 کو اٹلی کے علاقے ریجو امیلیا میں قتل ہونے والی پاکستانی لڑکی سمن باس کے کیس کی۔ یہ اس کیس نے ایک طرف تو ایک فیملی کو پوری کو تباہ کر دیا، ڈسٹرب کر دیا، اور دوسری طرف اٹلی میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے بھی جو ہے ایک بری شہرت کا سبب بنا۔ اور پچھلے 3 سال سے کسی نہ کسی حوالے سے یہ کیس پھر سامنے آ جاتا ہے اور پھر جو ہے نا پاکستانی کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ وہاں پر ایک جو ہے بری مثال کے طور پر سامنے آتا ہے۔ تو اب جو ہے اس کیس میں آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال اگست میں پہلے جو ہے اس معاملے پر ان کے سمن باس کے والد کو، شبیر باس کو پاکستان سے حوالے کیا گیا تھا، اور اس میں آخری ملزمہ ان کی والدہ نازیہ شاہین رہ گئی تھیں جن کی عمر 51 سال بتائی گئی ہے۔ تو نازیہ شاہین کو بھی اب مئی میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس وقت گرفتار نہیں کیا گیا تھا جب پہلے اس کے والد کو گرفتار کیا تھا۔ مئی میں جو ہے یہاں پر جو ہے اٹلی کی حکومت کی درخواست پر، اٹلی حکومت نے پہلے درخواست کی ہوئی تھی، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان کیونکہ حوالگی کا کوئی معاہدہ نہیں تھا، اس کے باوجود جو ہے پاکستان نے اس معاملے میں تعاون کیا، ایک اچھی مثال قائم کی، اور پہلے اس کے والد کو شبیر باس کو حوالے کیا، اور پھر جب یہ حکومت آئی مئی میں، تو مئی میں اس کی والدہ نازیہ شاہین کو بھی گرفتار کر لیا گیا گجرات میں، اور پھر اب جو ہے اس کی والدہ کو اٹلی کے حوالے کر دیا گیا۔ اچھا، اس کے والد شبیر باس نے جو ہے پاکستان میں حوالگی کے خلاف کیس لڑا تھا، لیکن پھر بھی وہ ظاہر کیس ہار گئے، ان کو حوالے کرنا پڑا، لیکن ان کی والدہ نے کیس نہیں لڑا اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے آپ حوالے کر دیں، اگر آپ حکومت حوالے کرنا چاہتی ہے مجھے تو حوالے کر دے۔ تو حکومت نے ان کے حوالے کر دیا اور جمعرات کو انہیں روم پہنچا دیا گیا ہے۔ نازیہ شاہین کو پہلے روم پہنچایا گیا اور اس کے بعد انہیں ریجو میلیا کی جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک افسوسناک کہانی ہے۔ اس کیس میں 5 ملزمان تھے۔ ایک تو یہ ماں باپ تھے، شبیر باس کا والد، اس کی والدہ نازیہ شاہین، پھر جو ہے ان کا ماموں جو ہے دانش حسین، اور پھر ان کے 2 کزن تھے۔ ان دونوں کزن کو، اچھا اس کیس کا فیصلہ ان کی غیر حاضری میں ہی ہو چکا ہے۔ دونوں کزنز کو بری کر دیا گیا تھا۔ ماموں کو 14 سال قید سنائی گئی تھی جو دانش حسین ہے، اور ان کی نشاندہی پر ہی سمن باس کی لاش بھی نکالی گئی تھی جو اس کے باقی اعضا بچے تھے پچھلے سال۔ تو اب جو ہے دونوں کزن تو جیسا کہ ہم نے کہا بری ہو چکے تھے، لیکن اس کے ماموں دانش حسین کو 14 سال اور ان کے ماں باپ کو اصل مجرم ان کو قرار دیا گیا تھا۔ پہلے یہ تھا کہ جی شاید ماموں نے کزنز کے ساتھ مل کر مارا ہے، لیکن بعد میں جب مزید انویسٹیگیشن ہوئی تو طالبی پروسیکیوٹر اس نتیجے پر پہنچے کہ نہیں، یہ ماں باپ نے بچی کو مارا ہے، اور وہ جو ہے ماموں ہے دانش حسین، اس نے اس کی جو ہے وہ لاش کو دفنانے وغیرہ میں تعاون کیا۔ اچھا، اس کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی تھی جس میں بیلچے اٹھائے ہوئے جا رہے تھے لوگ، اور اس وقت اس ویڈیو میں تو اس کے کزن بھی نظر آئے تھے، لیکن پوری انویسٹیگیشن کے بعد سامنے آیا کہ اس کے کزن جو ہیں وہ ان کا اس معاملے سے تعلق نہیں ہے، لہذا ان کو بری کر دیا تھا عدالت نے، اور ان کے والدین کو عمر قید اور اس کے ماموں کو 14 سال سزا۔ لیکن جب اس کے والد کو پچھلے سال حوالے کیا گیا شبیر باس کو، تو اس نے یہ ملبہ سارا ایک بار پھر ماموں پر ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ نہیں، میرا یا میری بیوی کا تعلق نہیں تھا، اس کے ماموں نے اپنے دانش حسین نے جو ہے ہماری بچی کو مارا تھا، اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن عدالت نے ان کی بات کو نہیں مانا تھا۔ اب جو ہے ان کی والدہ بھی آ گئی ہیں نازیہ شاہین، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ اس کیس کے خلاف اپیل کریں گے۔ اچھا، یہ فیصلہ اب یہ اپیل کورٹ میں چلا گیا ہے، اور اپیل کورٹ جو ہے وہ اس کا جائزہ لے گی۔ پروسیکیوٹرز کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی ماں کا بھی بیان لیں گے، اور ہو سکتا ہے اس کے ماں کے بیان کے بعد اس کیس کی کوئی نئی جہت سامنے آ جائے۔ تو بہرحال اب جو کیس تو اپیل کورٹ میں ہے، اور ان دونوں کو عمر قید ہو چکی ہے، ماموں کو 14 سال قید ہو چکی ہے، دونوں کزن بری ہو چکے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی کہانی ہے کہ جس سے باقی لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ پہلے انہوں نے بچی مار دی، جوان بچی تھی، بڑی پال پوس کے بچہ جوان کرتا ہے بندہ، اور ماں باپ کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ پہلی غلطی انہوں نے وہاں سے کی، اور اس غلطی کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورا خاندان جو بکھر گیا ہے۔ ماں باپ جیل میں، ماموں جیل میں، 2 کزن بھی 2-3 سال سے جیل میں رہے ہیں، اب بری ہوئے ہیں چند مہینے پہلے۔ پھر ان کا ایک بچہ جو یہ وہاں پر اٹلی میں چھوڑ کر آ گئے تھے، وہ وہیں پر رہ گیا تھا، وہ اب دیکھیں ماں باپ کے بغیر ہی وہ رہ رہا ہے، ان کے معاملات اس کے کیا ہوں گے، اس کی کوئی نگرانی تو نہیں رہی۔ تو یہ باقیوں کے لیے سبق ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کریں، جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کے قانون کا احترام کریں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ کسی کی جان آپ نہیں لے سکتے، اپنی اولاد تو دور کی بات ہے، اس کا آپ کو کسی
قانون کوئی نہیں اجازت دیتا اور نہ ہی شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ جو ہے اس کی کسی کی اپنی بچے کی یا کسی بھی انسان کی اس طرح بغیر کسی وجہ کے جان لیں. جان لینے کا حق کسی انسان کو اللہ نے دوسرے کو نہیں دی، اس لیے انسانی جان کی حرمت کعبے سے بھی زیادہ قرار دی گئی ہے. تو وقتی طور پر جذبات میں آ کر جنہوں نے فیصلہ کیا تو اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس سے باقی فیملیوں کے لیے میں سمجھتا ہوں اس میں سبق ہے. آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.